اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رفع الامانہ والایمان من بعض القلوب وعرض الفتن علی القلوب۔ یہ باب بعض دلوں سے امانت اور ایمان کے اٹھ جانے اور دلوں پر فتنوں کے وارد ہونے کے بیان میں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس باب میں حضرت حذیفہ بن یمان جو صاحب سر رسول اللہ کہلاتے ہیں ان کی ایک تفصیلی حدیث ذکر فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأیت احدہما وانا انتظر الاخر۔ فرماتے ہیں سرکار نے مجھ سے دو حدیثیں بیان کی تھیں، ان میں سے ایک کو تو میں نے دیکھ لیا اور دوسرے کا انتظار کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں سرکار نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ ان الامانۃ نزلت من فی جذر قلوب الرجال۔ جذر کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو، کہ امانت لوگوں کے دلوں کے جڑ میں نازل ہوئی۔ ثم نزل القرآن، پھر قرآن اترا، فعلموا من القرآن، تو لوگوں نے قرآن سیکھا، وعلموا من السنہ، اور لوگوں نے سنت کا علم حاصل کیا۔ ایک تو یہ چیز۔ ثم حدثنا عن رفع الامانہ، پھر سرکار نے امانت کے اٹھنے کی بات بیان فرمائی۔ قال ینام الرجل النوم فتقبض الامانہ من قلبہ فیظل اثرها مثل الوقت۔ وقت کہتے ہیں نقطے کو، دھبے کو۔ فرماتے ہیں کہ آدمی سوئے گا تو امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، تو اس کا اثر ایک نقطے کی طرح رہ جائے گا۔ ثم ینام النومۃ فتقبض الامانہ من قلبہ فیظل اثرها مثل المجل۔ پھر سوئے گا تو امانت اٹھا لی جائے گی اس کے دل سے، تو اس کا نشان آبلے کی طرح رہ جائے گا۔ یہاں قلیل سے کثیر کی طرف یا صغیر سے کبیر کی طرف ذکر ہے فتنے کا۔ کجمرن دحرجتہ علی رجلک، جیسے آگ کا انگارہ تم اس کو اپنے پیر پہ لڑکاؤ، فنفتا، تو پیر آبلہ زدہ ہو جائے گا، فتراہ منتبرا، تو تم اسے آبلہ شدہ پاؤ گے، پھولا ہوا پاؤ گے، ولیس فیہ شیء، اس میں کچھ ہوگا نہیں۔ ثم اخذ حصا فدحرجہ علی رجلہ، پھر سرکار نے کنکری لی اور اس کو اپنے پیر پہ لڑکایا، یعنی محسوس سے اس کو سمجھایا۔ فیصبح الناس یتبایعون لا یکاد احد یؤدی الامانہ، تو لوگ آپس میں بیع و شراء کریں گے کہ کوئی امانت کو ادا نہیں کرے گا، حتی یقال، یہاں تک کہ کہا جائے گا ان فی بنی فلاں رجلا امینا، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے۔ حتی یقال للرجل، یہاں تک کہ اس آدمی کے بارے میں کہا جائے گا ما اجلدہ ما ازرفہ ما عاقلہ، اس کی تعریف میں کہا جائے گا کیسا دلیر ہے،
کیسا خوش طبیعت ہے، کیسا دانش مند ہے، عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں لقد آتا علیہ زمان وما ابالی ایکم بایات، اور میرے اوپر وہ زمانہ آ چکا ہے، میں جس سے چاہتا تھا بے کھٹک لین دین کرتا تھا، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا ایمان میرے نقصان کی واپسی پر مجبور کرتا، اور اگر وہ کتابی ہوتا، نصرانی یا یہودی ہوتا تو اس کا حاکم مجھے وہ واپس کر دیتا، لیکن میں آج تم سے فلاں فلاں شخص سے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لَا أُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا۔ امام مسلم نے دو اور سندوں سے بھی اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ اس حدیث شریف میں امانت سے مراد کیا ہے، اس میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس حدیث میں امانت سے اللہ کی جانب سے بندوں پر مقرر کردہ تکلیفات شرعیہ اور وہ اقرار مراد ہے جو اللہ نے ازل میں اپنے بندوں سے لیا تھا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں امانت سے مراد اوامر و نواہی ہیں، بعض کے نزدیک امانت سے مراد فرائض اور عبادات ہیں، بعض کے نزدیک امانت سے مراد اللہ کا دین ہے، بعض کے نزدیک اس حدیث میں امانت سے وہی مراد ہے جو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ یعنی سورہ احزاب کی آیت انا عرضنا الامانۃ میں امانت سے مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق اس آیت میں امانت سے وہ طاعات اور فرائض مراد ہیں جو پہلے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، پھر اپنے بندوں پر پیش کیا۔ اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ اس حدیث میں بھی امانت سے وہی فرائض اور طاعات مراد ہیں۔ ینام الرجل النوم حدیث میں آیا ہے، اس حدیث میں سونے سے یا تو سونا ہی مراد ہے یا اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے بری صحبت میں بیٹھنا، یا پھر دنیاوی کام کاج میں مصروفیت مراد ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ کچھ دیر کے لیے سوئے گا یا اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کچھ دیر کے لیے بری صحبت میں بیٹھے گا یا اپنے کام کاج لین دین میں کچھ دیر کے لیے مصروف ہو جائے گا، یہ معنی ہو۔ اتنی ہی دیر میں ایمان کا نور اس کے دل سے رخصت ہو جائے گا اور دل پر ایک سیاہ دھبا باقی رہ جائے گا۔ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، تو امانت کا اثر چلا جائے گا۔ یہاں امانت کے نور چلے جانے سے بے ایمانی کی سیاہی باقی رہ جانے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ایک داغ اور معمولی دھبے یا اس رنگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو پختہ رنگ کے چھوٹنے کے بعد باقی رہ جاتا ہے۔ پھر اس کی تشبیہ آگ کے انگارے سے دی گئی، جسے پیر پر لڑکایا جائے تو پیر سے لڑک کر ہٹ جاتا ہے، لیکن پیر پر آبلہ یا چھالے کی صورت میں اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے عہد میں جو مسلمانوں میں بتدریج بے ایمانی پیدا ہوتی جائے گی اسے ایک اچھی تمثیل سے بیان فرمایا ہے۔
نہیں یہ فرمایا کہ آدمی کچھ دیر کے لیے سوئے گا یا اپنے کام کاج میں مصروف ہوگا، اتنی ہی دیر میں ایمان کا نور اس سے رخصت ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کا اثر اس کے دل پر ایک معمولی سیاہ دھبے کے مانند باقی رہ جائے گا، جیسے گہرا رنگ چھوٹنے کے بعد جسم یا کپڑے پر اس کا سیاہ داغ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب امانت اور ایمان کا ایک اور حصہ اٹھ جائے گا تو چھالے کے مانند اس کا نشان باقی رہ جائے گا۔ اس تشبیہ میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف صعود ہے، یعنی بے ایمانی کی سیاہی کا داغ اور گہرا ہو جائے گا، جیسے پیر پر انگارہ لڑکانے سے پیر پر انگارہ تو نہیں رہ جاتا لیکن پیر پر چھالا پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری کو اپنے پیر پر لڑکا کر اس تشبیہ کو ایک حسی مثال کے ذریعے سمجھایا۔ مطلب یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں ایمان اور امانت کی روشنی دھیرے دھیرے مسلمانوں کے دل سے نکلتی جائے گی اور بے ایمانی کی سیاہی ان کے دلوں پر پھیلتی جائے گی، یہاں تک کہ ان کا دل سیاہ ہو جائے گا اور انہیں ہر اچھی بات بری اور بری بات اچھی معلوم ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آج وہ دور ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ خود مسلمانوں میں امانت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ ایک معمولی چیز کے لیے آدمی اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر بڑا آدمی کمزور آدمی کا حق مارنے کے چکر میں لگا ہوا، کسی کو کسی پر اب بھروسہ نہیں رہ گیا، ذرا ذرا سے فائدے کے لیے آدمی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے بے ایمانوں کی خوشامد کی جاتی ہے، دیندار پرہیزگار لوگوں کی عزت آبرو سے لوگ کھلواڑ کرتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قال كنا عند عمر فقال ايكم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر الفتن۔ تو حذیفہ فرماتے ہیں ہم حضرت عمر کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ فقال قوم نحن سمعنا، تو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا۔ فقال لعلکم تعنون فتنة الرجل فی اہلہ وجارہ، حضرت عمر نے فرمایا شاید تم یہ سمجھ رہے ہو میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی کا فتنہ آزمائش اس کے اہل میں یعنی بال بچوں میں اور اس کے پڑوسی میں ہوتی۔ قالوا اجل، لوگوں نے کہا ہاں۔ قال تلک تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، فرمایا کہ یہ فتنہ تو اس کو نماز روزے اور صدقات مٹا دیں گے، لیکن تم میں کا کون ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فتنوں کا ذکر سنا ہو التی تموج موج البحر، جو سمندر کے موج کی طرح لہرائیں گے۔ قال حذیفہ فاسکت القوم، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ فقلت انا، میں نے کہا میں۔ قال انت للہ ابوک، حضرت عمر نے فرمایا تمہارے باپ بہت اچھے تھے کہ تجھ جیسا بچہ ان کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ قال حذیفہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تورز الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فرماتے میں نے سرکار سے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ فتنے آئیں گے دلوں پر جیسے چٹائی کی ایک ایک سینک ایک کے بعد دیگرے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، فرماتے ہیں کہ جس دل میں فتنہ گھر کر جائے گا أُشْرِبَهَا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء،
تو جس دل میں فتنہ گھر کر جائے گا اس دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اور جو دل اس کا انکار کرے گا فتنے کا تو اس میں ایک سفید نقطہ پڑ جائے گا. حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ قلب کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک ابیض صفا کی طرح تو اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا جب تک آسمان و زمین رہیں گے، اور دوسرا کالا اسود مرباد کلکوز مجخیہ. فرماتے ہیں کہ ایک مرباد، دوسرا دل وہ ہوگا جو کالا ہوگا، مرباد جس میں سیاہی غالب ہوگی، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے جس میں سفیدی غالب ہوگی. کل کوزے مجخیہ، اوندھے کوزے کی طرح، اوندھا جو رکھا ہوا کوزہ. لا یعرف معروفا، کہ وہ کسی اچھی بات کو نہیں سمجھ پائے گا. ولا ینکر منکرا، اور کسی بری بات کا وہ انکار نہیں کر پائے گا. الا ما اشرب من ہوا، مگر جو بات اس کے دل میں بیٹھ گئی ہوگی وہی سمجھے گا. قال حذیفہ وحدثتہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، میں نے حضرت عمر سے بیان کیا کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، قریب ہے کہ وہ توڑا جائے. حضرت عمر نے فرمایا اکسرا، کیا توڑا جائے گا؟ لا ابالک، تیرا باپ نہ رہے. فلو انہ فتح لعلہ کان یعاد، اگر وہ کھولا جاتا تو شاید وہ بند ہو سکتا تھا. قلت لا بل یکسر، میں نے کہا نہیں، کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا. وحدثتہ ان ذلک الباب رجل یقتل او یموت، اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے ان سے بیان کیا کہ وہ حضرت عمر سے کہ وہ دروازہ ایک ایسے شخص ہیں جو قتل کیے جائیں گے یا انتقال کر جائیں گے. حدیثا لیس بالغالید، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، یہ کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے. قال ابو خالد فقلت لسعد یا ابا مالک ما اسود مرباد. ابو خالد کہتے ہیں میں نے سعد سے کہا، سعد بن طارق راوی حدیث سے پوچھا اسود مرباد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا شدت البیاض فی سواد، سیاہی کے بیچ میں شدید سفیدی. میں نے کہا یہ کوزے مجخیہ کیا ہے؟ قال منکوسا، انہوں نے جواب دیا اوندھا کوزا، الٹا کوزا. امام مسلم نے اپنی سند سے حضرت ربیع بن حراش سے بھی روایت کیا کہ حضرت حذیفہ اور حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس سے واپس آئے تو بیٹھے اور ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کل گزشتہ جب میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے اپنے اصحاب سے پوچھا تم میں سے ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن، سرکار کا قول جو فتنوں کے بارے میں تھا کس نے محفوظ رکھا تم میں سے؟ اور پوری حدیث ابو خالد کی حدیث کی طرح بیان کی. حدیث شریف جو بیان کی گئی حضرت حذیفہ کی حضرت عمر کے پاس جو انہوں نے تفصیلی بیان کی، اس میں فتنۃ الرجل فی اہلہ و جارہ، فتنے کے معنی آزمائش کی آتے ہیں، اور عرف میں ہر اس چیز کو فتنہ کہتے ہیں جس سے انسان کسی برائی میں مبتلا ہو جائے. جیسے آدمی فتنے میں پڑ جائے اور اس کی اچھائی برائی میں بدل جائے تو بولا جاتا ہے فتن الرجل یا یفتن الرجل فتونہ. اولاد اور مال کو بھی قرآن پاک میں فتنہ کہا گیا، اسی لیے کہ آدمی اولاد اور اموال کے سبب گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے.
اس حدیث میں حضرت عمر فاروق اعظم کے قول کا ماحصل یہی ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال، گھر بار، پاس پڑوس کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ مال اور اولاد سے آدمی کو اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ آدمی ان کے سبب سے کبھی اچھائی اور برائی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، جس سے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اولاد اور مال ہی کی محبت کا اثر تھا کہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر اللہ کے رسول کا ایک اہم راز فاش کر بیٹھے اور اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر بنو قریظہ کے یہودیوں کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے قتل کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے سے منع فرمایا اور مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیتے ہوئے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہے۔ تلک تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، کہ اپنے گھر بار، اہل و عیال، مال و اولاد کی وجہ سے جو فتنے آتے ہیں، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں، یعنی اعمال حسنہ ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کا کفارہ ہوتی ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب گناہ صغائر ہوں تب۔ اگر کبائر ہوں گے تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ للہ ابو کا، حضرت عمر فاروق اعظم نے صحابہ کرام سے جن فتنوں کے بارے میں استفسار کیا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اس سے اپنی واقفیت کا اظہار فرمایا تو امیر المومنین ان سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا للہ ابو کا۔ امام نووی فرماتے ہیں ایک کلمہ مدح ہے، اہل عرب کی عادت تھی کہ جب وہ کسی کی تعریف کرتے تو کہتے للہ ابو کا، کیونکہ کسی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ۔ تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عوداً عودا، ان الفاظ میں بعد کے زمانے میں جو پے در پے فتنوں کا ظہور اور دلوں پر اس کا توارد ہوگا اس کی تشبیہ چٹائی سے دی گئی، جس کی ائمہ احادیث نے درج ذیل توجیحات کی ہیں۔ دلوں پر فتنے پے در پے ایک کے بعد دیگرے اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے چٹائی بننے والا جب چٹائی بنتا ہے تو ایک ایک سینک یا ایک ایک تیلی ایک کے بعد دیگرے اٹھاتا جاتا ہے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ باہم ملاتا جاتا ہے اور چٹائی بنتا جاتا ہے۔ اسی طرح فتنے بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے آئیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دلوں پر فتنوں کا پے در پے اس طرح توارد ہوگا کہ ان کا نقش دلوں پر ابھر آئے گا، جیسے کوئی آدمی ننگی چٹائی پر سوتا ہے تو چٹائی سے کے نشانات اس کے جسم پر منقش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دلوں پر فتنوں کا پے در پے اس قدر ظہور ہوگا کہ ان فتنوں سے خدا کی پناہ، ایک صاحب ایمان کا اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ مفہوم اس تقدیر پر ہوگا جب اودن کے بجائے اودن پڑھیں تب زال کے ساتھ۔ امام قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک تمام توجیحات میں جو سب سے پہلی توجیہ ہے وہ پسندیدہ ہے، سینک والی۔ حتی تصبر علی قلبین علی ابیض مثل الصفا۔ اس حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دل میں وہ فتنہ سرایت کر جائے گا اس میں ایک سیاہ داغ پڑ جائے گا، اور جس دل میں وہ فتنہ سرایت نہیں کرے گا وہ
قرآن و حدیث پر عمل کرے گا، اس میں ایک سفید نورانی دھبا نمایاں ہوگا۔ اس طرح دو قسم کے دل ہو جائیں گے، ایک خالص سفید دل چکنے پتھر کی طرح جس میں کوئی چیز نہیں لگ سکتی، دوسرا کالا اور سیاہ دل ہوگا اوندھے کوزے کی مانند، جو نہ کسی اچھی بات کو سمجھے گا اور نہ بری بات کو برا سمجھے گا، اپنے خواہش کا غلام ہوگا۔ امام قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دل کی صفائی، دل کی صفا، یہ ایک صفا پتھر سے تشبیہ دی ہے۔ ایک پتھر ہے جو صفا کہتے ہیں، یہ دل کی سفیدی کے بیان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دل کا ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اس پر جمے رہنا، ہر قسم کے خلل اور فتنے سے خود کو محفوظ رکھنے کی تشبیہ صفا سے دی گئی، کیونکہ صفا ایک مضبوط ٹھوس بڑا پتھر ہے جس کو پترس کہتے ہیں، جو کسی بھی قسم کے غبار کو خود پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ ویسے ہی ایک دل وہ ہوگا جو کسی بھی قسم کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا اور اس پر کوئی بھی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دوسرے قسم کے دل کی تشبیہ اسود مرباد سے دی، اور اس کی تفسیر خود آخر میں راوی حدیث نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد سیاہی میں سفیدی کا غالب ہونا ہے، لیکن امام قاضی ایاز اپنے بعض مشائخ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس میں تصحیف ہو گئی ہے، یعنی شدت البیاض فی السواد میں شدت کی جگہ شبہ کا لفظ ہے، یعنی صحیح یہاں پر شبہ البیاض فی سواد، یعنی اس سے مراد وہ سیاہ رنگ ہے جو سفیدی کی طرف مائل ہو، جسے ہم خاکستری رنگ کہتے ہیں۔ کیونکہ سفیدی جس رنگ میں، جس سیاہی میں غالب ہو اس کو ابلق کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب یہ رنگ بدن میں پایا جائے، اگر سیاہی آنکھ میں، یہ اس طرح کی سیاہی آنکھ میں پائی جائے، ایسا رنگ پایا جائے تو اسے حور کہتے ہیں۔ کلکوز مجخیہ جخا یجخو، سرنگو ہونا۔ امام قاضی ایاز فرماتے اس عبارت میں دل کی سیاہی کی اوندھے کوزے سے تشبیہ دی گئی، بلکہ سیاہ دل کی اس وصف کی کہ وہ بھلی بات قبول نہیں کرے گا، اوندھے کوزے سے تشبیہ دی گئی، یعنی وہ دل ایسا ہوگا کہ اس میں کوئی بھی اچھی بات نہیں رہ سکتی، جیسے اوندھا کوزہ ہوتا ہے جس میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں تاریکی جم جاتی ہے اور وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے، اور اسلام و ایمان کا نور اس کے دل سے بالکل نکل جاتا ہے اور دل اوندھے کوزے کی مانند الٹ جاتا ہے، یعنی جیسے کوزے کو اوندھا کر دیا جائے تو جو کچھ بھی اس میں ہوتا ہے نکل جاتا ہے، پھر اب اس میں کچھ سما نہیں سکتا۔ اسی طرح دل سے جب اسلام کا نور نکل جاتا ہے تو اب اس میں کوئی اچھی بات نہیں سما سکتی۔ ان بینک و بینہا بابا بابا مغلقا یوشک ان یکسر، اس حدیث میں فرمایا گیا کہ تمہارے اور ان بھیانک فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو ابھی بند ہے اور فتنوں کو روکنے کو روکے ہوئے ہے، جو ان قریب توڑا جائے گا، اور جب وہ ٹوٹ جائے گا تو فتنے سمندر کے موجوں کی طرح لہرائیں گے اور لوگ اس کی تلازم خیز موجوں کا شکار ہوتے جائیں گے۔ اور آگے چل کر بتایا کہ وہ دروازہ تمہارے گھروں کا دروازہ نہیں ہے، وہ ایک شخص کی ذات ہے جسے قتل کر دیا جائے گا یا پھر وہ وفات پا جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا رجل یقتل او یموت، شک کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ وہ قتل کر دیا جائے گا یا خود ہی فوت ہو جائے گا۔
اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت حذیفہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی سنا ہو، یا پھر حضرت حذیفہ کو یہ علم رہا ہو کہ وہ دروازہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم خود ہیں، اور انہیں یہ بھی علم رہا ہو کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، لیکن ان کے روبرو اسے کھل کر بیان کرنا حضرت حذیفہ نے مناسب نہیں سمجھا۔ پھر حضرت حذیفہ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، غلط نہیں ہے، یعنی یہ دل کی تراشی ہوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی کتابوں سے نکالی گئی ہے، بلکہ یہ خاص اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ یہ حدیث آپ غور کریں گے، جہاں حضرت عمر کی بے پناہ فضیلت بتاتی ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بھی یہ بہت بڑا ثبوت فراہم کرتی ہے، کیونکہ آپ کے شہادت کے بعد جو المناک واقعات رونما ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بالکل مطابق ہوئے۔ جب تک حضرت عمر باحیات رہے ایک مقفل اور مضبوط دروازہ فتنوں کے لیے روک بنا رہا، جو ہی آپ کی شہادت کی صورت میں وہ دروازہ ٹوٹا، امت مسلمہ میں ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ پیدا ہوا۔ سب سے بڑا فتنہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی روح فرسا شہادت، پھر اس کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین، خوارج کا قتل، پھر حضرت علی کی المناک شہادت، یہ سب ظہور میں آئی۔ ابھی یہ فتنہ ختم بھی نہیں ہوا تھا اچھی طرح کی، حضرت امام حسین اور آپ کے محبین و مخلصین کی دردناک شہادت، اس کے بعد یزید پلید نے، اس کی فوجوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے وہاں کے بہت سے باشندوں کو شہید کر دیا، مسجد نبی کی حرمت پامال کر دی۔ اسی پر بس نہیں بلکہ مکہ المکرمہ پر حملہ کر کے کعبہ شریف کا بھی تقدس پامال کر ڈالا۔ فتنوں کا ایک سیلاب آ گیا، حضرت مصعب بن زبیر کی جنگ، حضرت عبداللہ بن زبیر کا قتل۔ بہرحال یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بالکل فرمان رسالت کے مطابق فتنے آئے، اور آج بھی طرح طرح کے فتنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی سب کو اس کے دفع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔